إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے کبیرہ گناہ بیان فرمانے کے ساتھ ایک استثناء فرمایا ہے کہ جو آدمی سچے دل سے توبہ کر لے، ایمان بنا لے اور نیک زندگی اختیار کرے، اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ گناہ میں یہ اثر ہے کہ دل پہ ظلمت چھاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نور کا عکس پھر دل میں اترتا نہیں ہے۔ نور کا عکس اس وقت اترتا ہے جب دل چمکدار ہو، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، کہ اللہ تعالیٰ کا نور دل میں اترتا ہے اور یہ اپنی روشنی اس وقت پھیلاتا ہے جب یہ حقیقی معنوں میں وہ چراغ ہو جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نور کا کرشمہ اس وقت نظر آتا ہے مثل نورہ کمشکات، جیسے طاقچہ ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ فانوس میں ہو۔ طاقچہ سینہ ہے، چراغ ایمان کا ہے، فانوس دل ہے۔ سینے کے طاقچے میں فانوس ہے دل کا، پھر اس دل کے فانوس میں ایمان کا چراغ ہے، ایمان کا چراغ ہے، اور یہ روشنی، چراغ سے روشنی باہر اس وقت آتی ہے جب وہ فانوس چمکدار ہو، صاف شفاف ہو، اس پہ کالک نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر تیل جتنا طاقتور ہوگا، جاندار ہوگا، اتنی ہی روشنی باہر آئے گی۔ فانوس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی روشنی کو بڑھا کر پیش کرتا ہے۔ معمولی روشنی کو 100 واٹ کا بلب ہے، اگر اس کے گرد اچھا فانوس ہو تو وہ اسی کو 1000 واٹ کے بلب کے برابر روشنی اس میں پیدا کر دے گا۔ یہ فانوس کا کام۔ اور ایک کام شیشے کا یہ ہوتا ہے کہ باہر کی تند تیز ہواؤں سے، طوفانی ہواؤں سے چراغ کو بجھنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اگر اندر تیل نہ ہو تو بھی وہ چراغ روشن نہیں ہوگا، تیل ہو لیکن شیشے پہ ساری کالک چھائی ہوئی ہو اور تیل ہو جاندار طاقتور، تب بھی روشنی باہر نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نور اس وقت دنیا میں ایمان کی روشنی پھیلاتا ہے دل میں اتر کر۔ الزجاجہ کأنہا کوکب دری، جب دل ایسا روشن ہو جیسے چمکتا ہوا تارا، افق میں، افق کی بلندی پر چمکتا ہوا تارا۔ ہم تو دل کی چمک کو تشبیہ دیتے ہیں شیشے کے ساتھ،
کہ دل شیشے کی طرح چمک رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اعلیٰ چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ دل شیشے کی طرح نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، کأنها کوکب دری، دل ایسے چمک رہا ہو جیسے افق میں چمکتا ہوا تارا ہوتا ہے، وہ جیسے چمکتا ہے دل ایسے چمک رہا ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ اندر تیل کیسا ہو، اس چراغ کو تیل کیسا ملا ہوا ہو، یوقد من شجرۃ مبارکہ، دنیا کا سب سے اعلیٰ تیل اس میں ڈالا جائے۔ وہ اعلیٰ تیل کیا ہے؟ مبارک درخت کا تیل۔ وہ کون سا ہے؟ زیتونہ، زیتون کا درخت، زیتون کا تیل۔ دنیا کے جتنے بھی تیل ہیں سب سے اعلیٰ اور بہتر روشنی زیتون کے تیل کی ہوتی ہے، زیتون۔ اور آگے فرمایا پھر زیتون میں کوئی اعلیٰ کوالٹی کا ہے، کوئی ادنا، کوئی درمیانہ۔ فرمایا یہ تیل بھی اعلیٰ کوالٹی کا۔ وہ کون سا؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، اس دل میں اس زیتون کا تیل ڈالا جائے جو زیتون کا درخت کھلی فضا میں ہو۔ ایک درخت وہ ہے جو زیتون کے گھنے باغ کے بیچ میں ہے، سینٹر میں ہے، سورج کی روشنی اس کو پوری نہیں ملتی۔ عام طور پر جو درخت ہوتے ہیں تو آم کا درخت ہو، امرود کا درخت ہو، سورج چونکہ یوں جاتا ہے، یوں اٹھتا ہے اور یوں جاتا ہے، اس میں ایک ہی درخت ہے، اس کے شمال کی طرف سے پھل توڑو اس کا ذائقہ اور ہوگا، اسی درخت کے جنوب کی طرف سے پھل توڑو اس کا ذائقہ اور ہوگا۔ شمال والا اعلیٰ ہوتا ہے چونکہ اس کو سورج کی روشنی زیادہ ملتی ہے۔ اگر ایک درخت بیچ میں ہو، ادھر بھی درخت ہیں بڑے بڑے، ادھر بھی بڑے بڑے درخت ہیں اور ادھر بھی بڑے بڑے درخت ہیں، یا اس طرف مشرق کی طرف درخت زیادہ ہیں، تو جب سورج نکلے گا، نکلتے ہوئے سورج کی روشنی اس کو کم ملے گی، اور جب سورج چڑھ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے روشنی ملے گی، اور جب ڈوبنے لگے گا اگر ادھر بھی درخت ہیں تو پھر غروب کے وقت بھی زیادہ روشنی اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرض کرو ایک درخت ایسا ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرق کی طرف اس کے کوئی اوٹ ہے نہ مغرب کی طرف اس کے کوئی اوٹ ہے، اور ایک بلند سطح پر، زمین میں سے بھی بلند سطح پر وہ زیتون کا درخت ہے۔ سورج جب نکلتا ہے مشرق سے، اپنی ابتدا سے لے کر غروب ہونے تک، انتہا تک، پورا وقت اس کی روشنی براہ راست اس کے اوپر پڑتی ہے، تو وہ درختوں میں سب سے اعلیٰ درخت، اس کے پھلوں میں وہ زیتون کے پھلوں میں اس کا پھل سب سے اعلیٰ، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ اور اس درخت کا پھل کیسا ہے اور اس سے نکلنے والا تیل کیسا اعلیٰ اور عمدہ ہوتا ہے۔ فرمایا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ وہ اتنی دور سے آگ پکڑ لیتا ہے، اس کو ایسے آنچ دکھاؤ فوراً پکڑتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے آگ نہ بھی دکھاؤ تو بھی یہ خود ہی بھڑک جائے گا، خود ہی بھڑک جائے گا۔ ایسا زبردست اعلیٰ تیل اس میں ڈالا جائے، اور اوپر سے فانوس شیشہ ستارے کی طرح شفاف ہو، اعلیٰ ہو، تیل طاقتور ہو، تو پھر اس کے اندر سے جو روشنی پھیلے گی وہ اطراف عالم تک پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کو بناؤ۔ یہ زیتون کا درخت کون سا ہے؟ فانوس سے تو میں نے بتایا دل مراد، اور طاقچے سے مراد سینہ ہے، اور چراغ سے مراد ایمان ہے۔ زیتون کا درخت کون سا ہے؟ یہ قرآن کا درخت ہے۔ اس میں تیل ڈالو قرآن کا، یہ قرآن کا تیل اس میں ڈالو۔ قرآن تمام آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے سامنے سے حملہ آور ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرق کی طرف کوئی دیوار
نہ مغرب کی طرف کوئی دیوار، نہ مشرق کی طرف کوئی اوٹ، نہ مغرب کی طرف کوئی اوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن وہ کتاب ہے نہ مشرقی فتنے اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ مغربی فتنے اس کے پیغام کو، اس کی آواز کو دبا سکتے ہیں۔ ہر طاقت کو اور ہر فتنے کو یہ مسترد کر دیتا ہے۔ جب اس کا نور، اس کا علم اور اس کا تیل دل میں جاتا ہے اور دل شفاف ہو تو اس سے پھر جو شعلہ بھڑکتا ہے وہ عالم کو روشن کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس دل کو مصابیح الہدیٰ بناتے ہیں، ہدایت کے چراغ بناتے ہیں۔ تو دو چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کا علم ہو، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہو، ہمیں قرآن کریم کا فہم ہو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ انہیں قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن میں غور نہیں کرتے، یا دلوں پہ ان کے قفل چڑھ گئے، ان کے تالے پڑ گئے کہ قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کا فہم ہو، تدبر ہو، اور دوسرا اپنے دل کو چمکایا جائے۔ اور دل کیسے چمکتا ہے؟ دل کیسے چمکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان لکل شیء ثقالا، ہر چیز جب زنگ آلود ہو جائے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے کوئی کیمیکل ہے، کوئی مسالہ ہے، کوئی چیز ہے۔ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور جب دلوں پہ زنگ چڑھ جائے ان کو چمکانا ہو تو اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر آدمی گناہ کر کے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ دل کی ظلمت کو دور فرما دیتے ہیں، سیاہی کو دور فرما دیتے ہیں، اور پھر سے دل چمکنے لگتا ہے اور لشکاریں مارنے لگتا ہے، ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ تو استغفار، توبہ، اللہ کا ذکر، یہ وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو چمکا دیتی ہیں۔ دل پر دھبے گناہوں کے لگ جائیں تو اس کو دھونے کے لیے، مٹانے کے لیے ریزر کا کام بھی استغفار سے ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ استغفار سے گناہ مٹ بھی جاتے ہیں، اور استغفار سے دلوں میں چمک بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور کچھ فوائد میں نے پچھلے ہفتے بیان کیے تھے کہ آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، جو آدمی استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے اس کو نکلنے کا راستہ عطا فرماتے ہیں۔ ومن كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا، ہر غم سے اللہ تبارک و تعالی اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ یہ 3 فوائد احادیث میں آئے ہیں، 3 فوائد کہ اس سے ہر مصیبت سے، مشکل سے، پریشانی سے اللہ نجات عطا فرماتے ہیں، اور ہر غم کو اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں، ہر رنج کو دور فرماتے ہیں، اور رزق کا بندوبست فرماتے ہیں۔ اور فوائد، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس سے دلوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ اب ذرا قرآن کی طرف آ جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید فوائد بیان فرمائے ہیں۔ جب فائدے سامنے آتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بندہ آتا ہے مارکیٹنگ والا، وہ مٹی کو بھی سونا بنا کر پیش کرتا ہے، اس کے فوائد بیان کرتا ہے، اتنے فوائد بیان کرتا ہے، ارادہ خریداری کا نہیں ہوتا مگر جیب خالی ہو جاتی ہے۔ تو فوائد، انسان کی طبیعت ہے کہ فائدے کی طرف وہ بڑھتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بڑے فوائد بیان فرمائے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، اس میں انہوں نے اپنی قوم کو استغفار کا حکم دیا اور اس کے فوائد بیان کیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا، پہلا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائیں گے، بارشیں برسائیں گے، خوب بارشیں ہوں گی، اور تمہاری کھیتیاں
آباد ہوں گی، سرسبز و شاداب ہوں گی، بنجر علاقے بھی آباد ہو جائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے تمہیں مال کی کثرت عطا فرمائیں گے اور تمہیں اولاد عطا فرمائیں گے۔ اولاد میں سے بھی اللہ نے بیٹوں کا تذکرہ فرمایا کہ تمہیں اللہ بیٹے عطا فرمائیں گے، مال بھی عطا فرمائیں گے، بیٹے بھی عطا فرمائیں گے۔ اور ہود علیہ السلام کی دعوت ہے، اس میں وہ اپنی قوم کو استغفار کا حکم دیتے ہیں، اور اس میں کچھ اور فوائد ہیں۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہوتا ہے، کبھی حالات صحیح اچھے رخ جا رہے ہوتے ہیں اور کبھی اس کو انحطاط کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زوال سے بچاتے ہیں، نقصانات سے بچاتے ہیں، اور انسان کو ہر وقت چڑھاؤ ہی چڑھاؤ ہوتا ہے، اتار سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، توبہ کرو، استغفار کرو، کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے، اور ویمددکم ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ فرمائیں گے، تمہاری صلاحیتوں میں اضافہ فرمائیں گے، تمہارے مال میں اضافہ فرمائیں گے، عزت میں اضافہ فرمائیں گے، فہم اور فراست میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے، علم میں اضافہ فرمائیں گے، اخلاق میں اضافہ فرمائیں گے، حلم میں، بردباری میں، صبر میں، شکر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے، اور تم ہمیشہ اوپر کی طرف جاؤ گے، انحطاط سے، زوال سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ استغفار کا اور بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ ہود کے شروع میں ہمیں حکم فرماتے ہیں، ہمیں براہ راست اللہ تعالیٰ ہم سے کلام فرما رہے ہیں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کرو، توبہ کرو، کیا ہوگا؟ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، موت تک تمہاری جو بھی زندگی ہے ہم اس کو حسین بنا دیں گے، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ موت تو نہیں ٹل سکتی، موت تو اپنے وقت پر ہے، کچھ بھی کر لو موت نہیں ٹل سکتی، لیکن یہ ہے کہ موت تک جو زندگی ہے عافیت سے گزر جائے، چین سے گزر جائے، سکون سے گزر جائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزر جائے اور زندگی حسین بن جائے، یہی دنیا کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی کامیابی عطا فرمائیں گے، موت تک کی زندگی اللہ تعالیٰ تمہاری حسین بنا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم جو آیت شروع میں پڑھی ہے اس میں فرمایا کہ اگر ایمان لاؤ، توبہ کرو، ایمان کی تجدید کرو، اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ ماضی میں توبہ کرنے سے پہلے 1000 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جب آدمی سچے دل سے توبہ کرے گا اور ایمان بنانے والی محنت کرے گا اور نیک اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھرے ہوئے ان تمام رجسٹروں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو سب سے اخیر میں جانے والے لوگ ہوں گے ان میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اور اس کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ فرشتے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کرو، بڑے گناہ ابھی پردے میں رکھو، فائلوں میں بند رکھو، ابھی بڑے گناہ نہیں دکھانے، اس کو ابھی چھوٹے گناہ دکھاؤ۔ چنانچہ وہ ایک ایک کر کے گناہ سامنے آئیں گے، اور ہر گناہ جب سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد عملت یوم کذا و کذا کذا و کذا، فلاں مہینہ فلاں دن فلاں فلاں تم نے گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا نعم یا اللہ، یا اللہ میں نے کیا تھا۔ ولا یستطیع ان ینکر، انکار کر نہیں سکے گا، اس لیے کہ شواہد اور گواہ اتنے ہوں گے
کہ کوئی قیامت کے دن انکار کر ہی نہیں سکے گا۔ ہر گناہ کے ساتھ اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہوگی، مقام لکھا ہوا ہوگا، وقت لکھا ہوا ہوگا، وقت کے ساتھ تاریخ کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہ پیش فرمائیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا، وہ کہے گا جی اللہ میں نے کیا تھا، اور وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں پلڑے میں، گناہوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور دوسرا پلڑا نیکیوں والا ہوگا، وہ جھکا ہوا ہوگا۔ اب جب ادھر گناہ والے اس پلڑے میں گناہ جانے شروع ہوں گے تو یہ آہستہ آہستہ کچھ دیر کے بعد جھکنا شروع ہوگا، اور یہ پلڑا آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوگا۔ ابھی دونوں میں یہ توازن ہوگا، نیکیوں والا پلڑا نیچے ہے اور گناہوں والا پلڑا اوپر ہے، آہستہ آہستہ وہ اوپر آ رہا ہے، اور ایک ایک کر کے جب گناہ آئیں گے سامنے تو شروع میں تو اس کی پریشانی بڑھتی جائے گی، اور یہ گھبرا رہا ہوگا، اور دل اس کا مٹھی میں آ رہا ہوگا، ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، اور یہ سوچ رہا ہوگا ابھی تو میرے بڑے گناہ نہیں آئے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نہیں آئے، اگر بڑے گناہ آ گئے یہ تو ایک دم پلڑا بیٹھ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور جیسے ہی وہ پلڑے دونوں قریب قریب ہونے لگیں گے، ابھی تک بڑا گناہ ایک بھی نہیں آیا، حدیث شریف میں ہے کہ وہ آدمی گھبرا چکا ہوگا، پریشان ہو چکا ہوگا، وہ کہے گا کہ آج تو میں ہلاک ہو گیا، کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا، این المفر، کہاں بھاگوں، چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت قریب آ چکی ہے، اور دیکھ چکا ہے کہ اگر میرے پاس ایمان ہوتا، نیک اعمال زیادہ ہوتے، میں یہاں جاتا، اور حسرت کی نگاہوں سے جنت کو دیکھ رہا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم بھی بالکل قریب آ چکی ہے، ناکامی قریب آ چکی ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کی آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے، اس کو یقین ہو چکا ہے کہ اب نہ بھاگ سکتا ہوں اور نہ بچ سکتا ہوں، اب تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، ان لک مکان کل سیئۃ حسنہ، اس کی ہر برائی کی جگہ نیکی لکھ دو، ہر برائی کی جگہ نیکی لکھ دو۔ وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے کہے گا، یا اللہ قد عملت اشیاء لا اراها ها هنا، یا اللہ میں نے اور بھی بہت کچھ کیا تھا، وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا، فرشتوں سے کہو وہ بھی ذرا ڈھونڈ کر لائیں اور ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کیا جائے، اور صاف صاف گناہوں کا نام نہیں لے گا، چونکہ اب آدمی کو شرم آتی ہے، اتنے مجمع میں اپنی نافرمانی بیان کروں مجھے شرم آتی ہے، اس وقت تو سارا عالم، پوری انسانیت سامنے ہوگی، اس لیے گناہوں کا نام نہیں لے گا، مبہم لفظوں میں کہے گا قد عملت اشیاء، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اس سے بڑے بڑے اور بھی کام کیے تھے، فرشتوں سے کہیں وہ ذرا ڈھونڈ کر لائیں۔ حدیث شریف میں، مسلم کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اور اس کے یہ آخری الفاظ نقل کرتے ہوئے اس قدر ہنسے اور مسکرائے کہ آپ کے یہ پچھلے داڑھ بھی نظر آنے لگے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ بندے کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ ایمان بھی ہو، توبہ بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہو۔ اس نے گناہ کیے ہوں گے لیکن ان نیکیوں میں ایمان بھی ہوگا، توبہ بھی ہوگی اور اعمال صالحہ والی زندگی بھی ہوگی، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس وقت یہ ارشاد فرمائیں گے، ان لک مکان سیئۃ حسنہ، ہر برائی کی جگہ نیکی لکھ دو، ہر برائی کی جگہ نیکی لکھ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ میں، استغفار میں یہ طاقت رکھی ہے اور یہ تاثیر رکھی ہے، اس سے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور دلوں کی سیاہی دور ہوتی ہے، اور دل آئینے کی طرح اور ستارے کی طرح چمکنے لگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے خوبصورت زندگی عطا فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں، استغفار سے جیسے صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر بھی معاف ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالی نے اس آیت کو شرک کے بعد ذکر فرمایا اور قتل نفس، قتل انسان کے بعد ذکر فرمایا، زنا کے بعد ذکر فرمایا کہ جس نے شرک کیا ہو، زنا کیا ہو، انسانوں کا قتل کیا ہو، پھر وہ سچے دل سے توبہ کر لے،
ایمان بنا لے اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، لیکن احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا۔ یہ غلام تھے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ بھی بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، پہلے بڑے قریش کے سرداروں میں تھے۔ غزوہ احد کے بعد یہ مسلمان ہوئے، اس وقت تک یہ کافر تھے۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا طعیمہ کا قتل ہوا، طعیمہ کو قتل کیا۔ تو جب غزوہ احد قریب آیا اور یہاں مکہ مکرمہ سے لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو قریش نے اس کا خاص انتظام کیا کہ جن لوگوں کے آباء و اجداد، بھائی یا چچا یا اس کے قریبی رشتہ دار بدر میں مارے گئے ان کو خاص طور پر اپنے ساتھ لے لیں تاکہ پورے جوش کے ساتھ احد کی لڑائی لڑی جائے۔ تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحشی بن حرب کو بلایا اور یہ ان کے غلام تھے اور کہا کہ تم آزاد ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ پھر حضرت حمزہ کو قتل کرو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی ضمانت کہ یہ سارے لوگ ضامن ہیں، ان کے سامنے میں اعلان کرتا ہوں اگر تم نے قتل کر دیا میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ وحشی بن حرب فرماتے ہیں میرے پاس ایک نیزہ تھا اور ہم حبشہ کے لوگ تھے، حبشہ کے لوگ نیزے بازی میں بڑے ماہر تھے، ہمارا دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا، ہمارا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح کمال مہارت کے ساتھ ہم نیزہ پھینکتے تھے کہ وہ نشانے سے چوکتا نہیں تھا۔ تو چنانچہ میں چلا، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا تو جبیر بن مطعم کی بیوی تھی ہند بنت عتبہ، اس نے مجھے دیکھا کہ میں ہاتھ میں نیزہ لیے پھر رہا ہوں، اوپر سے سورج کی روشنی پڑی تو اس روشنی میں وہ نیزہ چمکا تو اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا کہ تم حمزہ کو قتل کرو میں تمہیں انعام دوں گی۔ اور بدر میں ہند کا چچا بھی مارا گیا، باپ بھی قتل ہوا، اس کا بھائی بھی قتل ہوا۔ چنانچہ حضرت وحشی فرماتے ہیں ایک طرف آزادی کا انعام ملنے والا تھا اور دوسری طرف ایک دوسرا انعام ملنے والا تھا۔ لڑائی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، چلتے چلتے ہم احد میں پہنچے اور جب میدان جنگ گرم ہوا اور میں حضرت حمزہ کی تلاش میں پھرتا رہا، اچانک میری نظر پڑی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ صفوں کی صفیں الٹتے ہوئے جا رہے تھے اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جو ان کے سامنے آتا تھا کوئی چیز ان کے سامنے ٹکتی نہیں تھی کہ اچانک ان کے سامنے سے ایک بڑا بہادر قریشی نوجوان آیا اور اس نے کہا بارزنی یا حمزہ، بارزنی یا حمزہ، حمزہ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ حضرت حمزہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، مقابلہ ہوا، تھوڑی دیر میں وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا، ڈھیر ہو چکا تھا، اس کی لاش تڑپ رہی تھی۔ ادھر وحشی فرماتے ہیں میں اپنے لیے ایک محفوظ جگہ تلاش کر چکا تھا، میں نے اپنے نیزے کو حرکت دی، جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا اور کھڑے ہوئے اتنے میں نے نشانہ تاک کر باندھ کر ان کی طرف نیزہ پھینکا، ان کے پیٹ میں لگا اور دوسری طرف سے پار ہو گیا، دوسری طرف سے پار ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھا رہا ڈر کے مارے کہ چونکہ حضرت حمزہ کی شجاعت کو میں دیکھ چکا تھا، کہیں ایسا نہ ہو یہ زندہ ہوں اور میرے اوپر دوبارہ حملہ کر دیں۔ بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پر گرے، میں پھر بھی نہیں اٹھا۔ وہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وفات پا چکے ہیں، شہادت پا چکے ہیں، تو میں اپنی جگہ سے اٹھا، اپنا نیزہ نکالا اور سیدھا خیمے میں آیا، آ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ مجھے لڑائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے جا کر ہند کو بتایا، ہند ابن عتبہ کو، وہ خیمے سے نکلی، کچھ عورتوں کو ساتھ لیا، میدان میں آئی اور جو مسلمان شہید ہو چکے تھے ان کے کان کاٹے، ناک کاٹے اور پیٹ چیرا، اور پھر ناک اور کان لے کر وہ خیمے کی طرف واپس آئی، اس کا اس نے ہار بنایا اور اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا، وہ اتارا اور اپنی بالیاں اتاری، وہ وحشی بن حرب کو دیں اور گلے میں وہ دوسرا ہار پہنا، ناک کا اور کانوں کا بنا ہوا ہار پہنا۔ تو حضرت وحشی فرماتے ہیں
لڑائی میں شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، بعد میں کفار کو فتح ہوئی، اور مسلمان مدینہ منورہ اور کفار واپس مکہ مکرمہ آئے۔ پھر دن بدن اسلام کا سورج چڑھتا گیا اور اہل اسلام میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ سن 8 ہجری آیا۔ مکہ مکرمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے فتح ہو گیا۔ جب میں اس وقت مکہ میں تھا، جب مجھے اطلاع ملی آپ تشریف لا رہے ہیں، میں مکہ سے نکلا، طائف پہنچا، وہاں جا کر میں نے پناہ لی۔ کچھ دن کے بعد طائف بھی آپ فتح ہو چکا تھا، اور اہل طائف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ پھر میں وہاں سے بھاگا، ارادہ یہ تھا شام چلا جاؤں یا یمن چلا جاؤں یا کہیں اور چلا جاؤں۔ تو ایک نے مجھ سے کہا کہاں تک بھاگو گے، کب تک بھاگو گے، بھاگ نہیں سکتے، تھک جاؤ گے۔ اور میں نے یہ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والوں پر تلوار نہیں اٹھاتے، ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں میں بھی سوچ رہا تھا کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام پہنچا کہ تم مسلمان ہو جا۔ میں نے کہا جی میں کیسے مسلمان ہو جاؤں؟ آپ کے رب نے شرک کرنے والوں کے لیے اور نافرمانی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے، میرے کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت لکھ کر بھیجی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لے، ایمان بنا لے، اچھی زندگی اختیار کرے، اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرے، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو وحشی کہنے لگا آپ کا رب کہہ رہا ہے توبہ، ایمان، عمل، اعمال صالح، یہ تو بڑی کڑی شرطیں ہیں اور بہت سارے کام ہیں، لا اقدر علی ذلک، اتنے سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے، کوئی آسان راستہ ہے تو وہ بتاؤ۔ تو وہ جواب لے کر گیا، پھر آپ کی طرف سے جواب آیا، ایک آیت اور آئی کہ وحشی میرا رب یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرا رب کہہ رہا ہے مشرکوں کو میں معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تو کم از کم شرک سے تو توبہ کرو، تو باقی اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔ اس نے کہا تمہارا رب کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، جسے چاہوں گا معاف کروں گا، مجھے نہ چاہا تو پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت لکھ کر بھیجی، فرمایا کہ میرا رب یہ بھی تو کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے میری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف۔ کہنے ہاں یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا، مدینہ منورہ میں آیا اور پورا چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا، صرف آنکھیں ننگی تھیں، اور پھر دیکھ کر نماز کا وقت، ایسے وقت میں کہ کسی صحابی کی ان پر نظر نہ پڑے اور کسی کو پتہ نہ چلے، اور دبے قدموں مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور چلتے چلتے اس وقت جا کے چہرے سے کپڑا ہٹایا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کھڑے تھے، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے میری طرف دیکھا اور آپ پہچان گئے، اور فوراً ہی نظریں نیچے کر لی اور فرمایا اوحشی انت، تم وحشی ہو؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ میں وحشی ہوں۔ آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھو۔ وہ بیٹھے، آپ نے فرمایا اخبرنی کیف قتلت عمی، مجھے بتاؤ تم نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا تھا؟ تو حضرت وحشی فرماتے ہیں میں نے پورا قصہ بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوئے اور داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور پھر آپ نے میرا اسلام قبول فرمایا، کلمہ قبول فرمایا، اور فرمایا وحشی ویحک غیب عنی وجہک، وحشی تیرا بھلا ہو، ایک احسان کر، اپنا چہرہ مجھ سے دور رکھا کر، مجھے اپنا چہرہ نہ دکھایا کر، تمہیں دیکھ کر مجھے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے آپ نے ان کو بھی معاف فرمایا،
ان کو بھی معاف، اتنا دل گردہ نہیں ہو۔ کون؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ ہستی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا رؤوف ہیں، رحیم ہیں، اور دیکھ نہیں سکتے پھر بھی آپ نے ان کو معاف فرمایا، ان کو معاف فرمایا، اور فرمایا کہ مجھے اپنا چہرہ نہ دکھایا کرو، جاؤ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں زندگی بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوتا، تمام صحابہ کے پیچھے چھپ کر بیٹھتا تھا کہ آپ کی نظر میرے اوپر نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے لیے بھی مغفرت کا اعلان فرمایا، مغفرت کا اعلان فرمایا، اور اس قسم کے جرائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کے دروازے پر لکھوایا ہے ان رحمتی سبقت من غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے سے آگے رہے گی، میرے غصے سے میری رحمت آگے رہے گی۔ اللہ نے اپنی رحمت کو زیادہ رکھا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ ایک سفر میں آپ تشریف لا رہے تھے، ایک عورت تنور پر بیٹھی ہوئی تھی، اور جب تنور میں سے چنگاری اوپر اٹھتی اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، اور تو وہ بچے کو پیچھے ہٹا دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ خیمہ زن ہوئے، وہ جہاد کا سفر تھا، تو وہ عورت کو پتہ چلا کہ آپ موجود ہیں، وہ دوڑتی ہوئی اپنے بچے کو لے کر حضور کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا جی۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہ جی میں بھی مسلمان مسلمان ہوں۔ تو پھر عورت نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی ماں سے زیادہ رحیم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ ارحم من الام بولدہا، اللہ ارحم بعبادہ من الام بولدہا۔ ماں کو اپنے بچے پر اتنا رحم نہیں آتا جتنا رحم اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر آتا ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ میں تنور پر بیٹھی ہوں، ایک چنگاری اپنے بچے کے لیے گوارا نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کر سکتی، اور میں ماں ہو کر کبھی بھی اپنے بچے کو تنور میں نہیں ڈال سکتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور آپ کی آنکھوں سے بے حد و حساب آنسو نکلنے شروع ہوئے، اور دیر تک آپ روتے رہے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے الا مشرکا عنیدا، الا یہ کہ کوئی آدمی شرک کرے، معاند ہو، ضدی ہو، حق دیکھ کر پھر بھی حق کو قبول نہ کرے، تو ایسے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالیں گے۔ ورنہ جس میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، ایمان عطا فرماتے ہیں۔ جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اللہ اس کو ایمان عطا فرماتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔